اسد اللہ صاحب آپ سے ہی جاننا چاہوں گی کہ پچھلے ہفتے یہ خبر آئی تھی کہ سی ایم کے پی اور علیمہ بی بی کی بہت اہم ملاقات ہوئی ہے، جس کے بدلے میں کوئی گیو اینڈ ٹیک ہوا ہے، وہ کہا گیا ہے کہ عمران خان سے ہماری ملاقات نہ کرائی جائے، جس کے بدلے میں ہم کوئی کوئی ایگیٹیشن نہیں کریں گے، ہم کچھ دباؤ نہیں ڈالیں گے یا کوئی شور شرابہ نہیں کریں گے. واٹس یور ٹیک آن دس؟ کیا ایسی کوئی ملاقات ہوئی تھی؟ دیکھیں، میں نے تو چیک کیا اس کو. ایک تو آفیشیل موقف دونوں کا آ گیا، علیمہ خان صاحبہ کا اور سہیل حفیظی صاحب کا. میں نے شفیع جان صاحب سے بھی کل پوچھا تھا، دونوں نے تردید کی ایسی کوئی ملاقات نہیں ہوئی. لیکن میں نے اپنے طور پر بھی چیک کیا ہے اس کو. میری اطلاع یہ ہے کہ یہ کوئی ملاقات، ایسی ملاقات نہیں ہوئی. میں یہ نہیں کہتا، نعیم اشرف بٹ صاحب ہمارے بڑے سینئر دوست ہیں، میں یہ نہیں کہتا ان کی خبر غلط ہے، لیکن میری خبر یہ ہے کہ ایسی کوئی ملاقات نہیں ہوئی پچھلے دنوں میں. ہاں یہ ضرور ہے کہ اس سے پہلے سہیل حفیظی صاحب بھی رابطے میں رہے ہیں. عین ممکن ہے علیمہ خان صاحبہ بھی کسی نہ کسی سطح پر رابطے میں ہوں، ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی، کیونکہ عمران خان صاحب کی بیماری کے دنوں میں بہت لوگ آپس میں ایک دوسرے میں، حکومت اور پی ٹی آئی کے لوگوں کے رابطے رہے ہیں، استوار رہے ہیں، محسن نقوی صاحب کے ذریعے اور لوگوں کے ذریعے بھی. اس کے میں ذاتی طور پر میرے علم میں ہے. لیکن جس اسپیسیفک میٹنگ کی بات یہاں پر ہو رہی ہے کہ ایک سرکاری شخص ہے، اور اس کے کانٹینٹ کہ اس میں کہا گیا کہ عمران خان سے ملاقاتیں ہماری بند ہی رکھی جائیں تو زیادہ بہتر ہے. میری اطلاع کے مطابق یا میں نے جو چیک کیا ہے اس کے مطابق ایسی کوئی ملاقات نہیں ہوئی. صحیح. بہت شکریہ آپ دونوں کا پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. ناظرین، آپ نے ہمارے تجزیہ کاروں کا تجزیہ سنا. بات کریں گے آپریشن غضب للحق اور ایران جنگ کے حوالے سے، جس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے ایئر کموڈور ریٹائرڈ خالد چشتی صاحب نے، اور ان کے ساتھ ہمیں جوائن کر رہے ہیں یو این میں پاکستان کے سابق مستقل مندوب منیر اکرم صاحب. آپ دونوں کا بہت شکریہ پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. منیر سر، آپ کی پرمیشن سے خالد صاحب سے پہلا کوشچن کرنا چاہوں گی. خالد سر، بتائیے گا، پاکستان نے عید کے موقع پر سعودیہ، ٹرکی اور قطر کے کہنے پر آپریشن غضب للحق ٹیمپریری طور پر روکا ہے. ہاؤ ڈو یو سی دس جیسچر، کہ یہ جیسچر کتنا بڑا ہے پاکستان کی طرف سے؟ بہت شکریہ زین، آپ نے انوائٹ کیا. دیکھیے، یہ بہت ہی پازیٹیو جیسچر ہے، اور میں اکثر کہتا ہوں کہ جب آپ دہشت گردوں کے خلاف ان کا پیچھا کرتے ہیں، ان کو چیز کرتے ہیں یا ان کی ایسی ہائیڈ آؤٹس کو نیوٹرلائز کرتے ہیں، تو اس میں ٹائم آؤٹ نہیں دیتے، کیونکہ ظاہر ہے ان کو ری لوکیشن اور ری ہائیڈنگ اور ری اکوپ کرنے کا یا کیموفلاج کرنے کا موقع مل جاتا ہے. لیکن اگینسٹ آل ملٹری کمپلشنس، اس کے باوجود ہم نے مذہبی اپنی روایات کو اور ایک بردرہڈ کو ایک اور موقع دیا ہے. اور یہ میرا خیال ہے ابھی بھی سمجھ جانا چاہیے جو رجیم ہے وہاں پر، کہ پاکستان کی حکومت اور ان کی آرمڈ فورسز ابھی بھی جو ہماری جو بیسک نارمز ہیں، ہماری جو ٹریننگ اور ویلیوز ہیں، ان کا ریگارڈ کرتی ہے. ہم ایک اپنے آپ کو پھر بھی سمجھتے ہیں کہ ان کے مسلمان ہونے کے ناطے وہ جس طرح کا اسلام نافذ کرتے ہیں اس سے تو ہمارا اتفاق نہیں ہے، لیکن ہم ان کے بلیف کو چیلنج کیے بغیر اب یہ ضرور سمجھتے ہیں کہ ہم نے ایک گڈ ول ایکسٹینڈ کیا ہے، اور خاص طور پر ان دوستوں کو بھی اوبلائج کیا ہے جو یہ چاہتے تھے کہ اس کو ایک موقع دیا جائے، ایک سپیس مل جائے گی. اللہ کرے اس دوران جتنی ہم نے پروہیبٹیو کاسٹ امپوز کی ہے ان کو سمجھ آ جانی چاہیے، اور اگر عید کے بعد وہ پازیٹیو ڈیولپمنٹ شو کریں اپنے رویے میں اور میئریبل اور جس کو کہتے ہیں نا ٹینجیبل فارم میں کوئی ایشورنس دیں، تو ہو سکتا ہے کہ یہ ایکسٹینڈ بھی پاسبل ہی ہو جائے. صحیح. سر، پہلے بھی یہی ممالک جو ہیں وہ ثالثی کا کردار کرتے رہے ہیں، ادا کرتے رہے ہیں، لیکن سٹل کوئی فروٹفل رزلٹ نہیں آیا تھا. اب کون گارنٹی دے گا کہ جو افغانستان ہے اس کی سرزمین جو ہے وہ پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہوگی؟ دیکھیے، کوئی بھی ان کی گارنٹی نہیں دے سکتا. میرا خیال ہے روس نے ریکگنائز کیا ہوا ہے، وہ بھی گارنٹی دینے کی پوزیشن میں ہے. گارنٹی انہوں نے خود دینی ہے، اور وہ صرف انہوں نے دینی ہے عمل کر کے اور اپنے رویے سے. آپ نے نوٹ کیا ہوگا پچھلی مذاکرات بھی اسی لیے سٹال ہوئے تھے کہ وہ لکھ کر دینے کو تیار نہیں تھے. زبانی کہہ رہے تھے کہ ہم کر لیں گے، یہ اوبلیگیشن ہے، وہ ہمیں بھی پتا تھا کہ نہیں ہونا، لکھ کر دینے پر بھی نہیں تھا. لیکن کم از کم انٹرنیشنل نارمز جو ہیں، ہم کیونکہ سگنیٹری ہیں یونائٹڈ نیشنز کے، تو ہم وہ ویلیوز فالو کرتے ہیں کہ نیبرہڈ کے ساتھ اگر ایگریمنٹ ریٹن ہو گیا تو ہم آنر کریں. اور آپ نے دیکھا کہ ان کی قابلیت ہی نہیں تھی، یا ان کا حوصلہ نہیں تھا، یا ریزالو نہیں تھا ان کو روکنے کا جو دہشت گرد تھے. اور اس کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے کہ کتنی زیادہ دہشت گردی پچھلے مہینوں میں ہمارے پاکستان کے اندر بڑھ گئی تھی. اور یہ جو ظاہر ہے، میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ جو آپریشن کیا ہے یہ تو آؤٹ آف آبلیگیشن یا کمپلشن کیا ہے. ہمیں تو کوئی شوق نہیں ہے کہ بمباری دشمن ملک پر کریں یا ان کے ہائیڈنگ پلیسز کو یا ان کے ملٹری انسٹالیشنز کو ناک آؤٹ کریں. وہ تو کیونکہ دہشت گردی جنریٹ کرنے کا پلیٹ فارم بن گئی تھی یہ ساری ہائیڈ آؤٹس، جس کی وجہ سے ہمیں ان کو ظاہر ہے ٹیک آن بھی کرنا پڑا اور بڑی پریسائزلی نیوٹرلائز کی ہیں پروپیگنڈا سائڈ. صحیح. منیر سر، آپ سر کی اس بات سے اتفاق کریں گے کہ افغان طالبان کی کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا کہ ان کی جو سرزمین ہے وہ پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہو؟ جی، گارنٹی تو مشکل نظر آتی، کیونکہ افغانستان میں آپ جیسے جانتی ہیں وہاں کوئی 21 دہشت گرد ادارے بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ افغان حکومت جو طالبان کی حکومت ہے، انہوں نے اب تک
کوئی یہ ظاہر نہیں کیا ہے کہ ان کے پاس یا تو یہ ان کی ڈٹرمینیشن ہو یا ان کی کیپبلٹی ہے یہ دہشت گرد اداروں کو ختم کرنے کے لیے. پر یہ جو ادارے ہمارے خلاف جو کام کر رہے ہیں، ٹی ٹی پی ہے، بی ایل اے ہے، ان کو تو وہ قابو کر سکتے ہیں، اپنے سرزمین سے نکالیں ان کو، اور یہ گارنٹی ہوگی. صحیح. اچھا خالد سر، اب ہم نے افغانستان کی بات تو کر دی، تھوڑا ایران کی طرف آؤں گی. علی لاریجانی صاحب کی شہادت ہوئی، یہ کتنا بڑا جھٹکا تھا ایران کے لیے، اینڈ آپ اس جنگ کو کتنا لمبا ہوتا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے مسٹر زین، عام طور پر جب جنگیں لڑی جاتی ہیں تو پولیٹیکل لیڈرشپ اور ملٹری لیڈرشپ کے ہاتھ میں ہوتی ہے جنگ کو کیری فارورڈ کرنا. وہ اپنے پلانز بناتے ہیں، اسٹریٹجائز کرتے ہیں، ملٹری آبجیکٹیو اچیو کرتے ہیں، ظاہر کرنے کے لیے اس کا روڈ میپ طے کرتے ہیں اور اس کی اپنے آپ کو اکوپ کرتے ہیں. یہ ایک جنگ بہت ڈیفرنٹ ڈائمنشن کی طرف جا رہی ہے، کیونکہ یہاں پہ یہ ڈائریکٹ جو 9 کروڑ ایرانی اور اہل تشیع پوری دنیا میں جو بستے ہیں، اسرائیل ان کو ڈائریکٹ انٹرگنائز کر رہا ہے. تو یہ وار سے آگے آلموسٹ پرسنلائز قسم کی ہیٹرڈ میں کنورٹ کر رہا ہے. ظاہر ہے ایرانیوں نے تو نہیں کیا، حملہ بھی امریکہ کرتا ہے، اسرائیل مل کر کرتا ہے. پھر آپ نے پہلی دفعہ ہی ان کے 49 تمام لیڈرشپ جو ٹاپ لیڈرشپ ان کو شہید کر دیا. اس میں آیت اللہ خامنائی بھی تھے، ظاہر ٹاپ کے پچھلے 36 سال سے ان کے رہنما تھے. اس سے پہلے 2025 کا جو جون کا حملہ ہوا تھا اس میں تقریباً ان کے 37 لیڈرشپ کو شہید کیا گیا تھا. پھر ان کے نیوکلیئر سائنٹسٹ 19 کو شہید کیا گیا تھا. تو یہ اسرائیل نے یہ پرسنلائز قسم کا ایک ونڈکٹیو قسم کا انوائرمنٹ کریٹ کیا ہے، ایک ایلیمنٹ اب جس کو کہتے ہیں نا نفرت کا ماحول پیدا کیا ہوا ہے. یہ جو اسٹیٹمنٹ لاریجانی صاحب تھے یہ تو بہت بڑا نام تھا ایرانی قوم میں. میں بڑے عرصے سے، میں تو پرسنلی بہت بڑا ان کا فین تھا، کیونکہ وہ اسٹیٹسمین تھے. وہ بہت سارا نیگوسیشن، میرا خیال ہے ٹاپ نیگوسیشن تھے، کیونکہ وہ پڑھے لکھے بہت تھے. پاسداران انقلاب کے ساتھ بہت اٹیچمنٹ تھی ان کی. ایران عراق جنگ کے اندر ان کا بڑا رول تھا. تو وہ تو ایک سیزن نہ صرف ڈپلومیٹ تھے، اسٹیٹسمین تھے، اسٹریٹجسٹ تھے اور نیگوشیٹر تھے. اتنے بڑے نام کو اگر دنیا سے ہٹا دیا جائے پردہ اسکرین سے، تو اس کا مطلب ہے کہ ایک پرسنلائز شروع ہو چکی ہے ایرانی لوگوں کے خلاف. تو اب جو نفرت جس لیول پر اسرائیل لے کے جا رہا ہے، تو اگر کوئی چانسز بن بھی سکتی تھی اور جو کوئی ایمبیسڈر یا ڈپلومیٹ جو سیزن فرید صاحب جیسے کوئی پڑھ بھی سکتے، تو ان کا تو سکوپ ختم کر دیا ہے. کیونکہ اس حد تک انوائے کیا ہوگا ایم شور ایرانی لوگوں کو پرسنلی کہ اس کو یہ واپس ٹیبل پر لانا زیادہ ٹائم لگے گا. سر صحیح. منیر اکرم صاحب، آپ کا ٹیک جاننا چاہوں گی کہ جس طرح سے علی لاریجانی صاحب کی شہادت ہوئی، اس کے بعد ایران نے اسرائیل پر حملے بھی بڑھا دیے، آپ اس جنگ کو کتنا لمبا ہوتا دیکھ رہے ہیں؟ جی، جنگ یہ میرے خیال میں چلے گی کس ہفتے تک، چند ایک ہفتے تو چلے گی. اب اس میں ایرانی قوم کے پاس تو کوئی میرے خیال میں آپشن نہیں رہا ہے کہ یہ سیز فائر مانے اس وقت، کیونکہ جس طرح سے ان کا جو بربادی ہوئی ہے، اب اس وقت ان کے لیے ایک یہ ایگزسٹینشل کانفلکٹ ہے، اور ان کا اگر وہ سروائیو کر گئے تو وہ ان کی جیت ہوگی.